پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے غزل نمبر 2۔ کل ہم نے غزل نمبر 1 کا تجزیہ کیا ہے، آج غزل نمبر 2 ہے۔ غزل گو ہے شبیب رضوی، تو انہی کی دوسری غزل کی تشریح ہم آج کریں گے۔ غزل اس طرح سے ہیں: کتنی بھوکی ہے کتنی پیاسی ہے زندگی دشت کربلا سی ہے، سب گئے شمع دل جلائے ہوئے خیمہ خیمہ بہت اداسی ہے۔ اس نے کتنی لطیف بات کہی ہے، خود شناسی خدا شناسی ہے، پھیل جائے تو ایک کتاب بنے بات کہنے میں جو ذرا سی ہے، زندگی خودکشی نہ کر لے کہیں ہر تمنا خفا خفا سی ہے۔ تو اس غزل میں جو دوسری غزل ہے، اس کے 2 اشعار میں سند تلمی استعمال ہوئی ہے، شاعر نے سند تلمی کا استعمال کیا ہے۔ سند تلمیہ کسی لفظ یا لفظوں کے ذریعے سے کسی خاص واقعے یا قصے کی طرف اشارہ کو تلمیہ کہتے ہیں، یعنی واقعہ بیان نہیں ہوتا بلکہ اس کی طرف ایک لفظ سے اس طرح اشارہ کیا جاتا ہے کہ واقعہ آنکھوں کے سامنے پھر جاتا ہے، آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ تلمیہ کے لیے اس واقعے کی جانکاری ضروری ہے۔ آتش نمرود، چاہے یوسف، ید بیضا، جوئے شیر تلمیات ہیں جن کے پیچھے مشہور واقعات ہیں، قصے ہیں۔ غزل نمبر 2 کے تیسرے شعر میں خود شناسی کو خدا شناسی کہہ کر ایک معروف قول من عرف نفسہ فقد عرف ربی کا خوبصورت ترجمہ کیا گیا ہے۔ شبیب رضوی کے دونوں غزلوں میں کچھ اشعار ایسے ہیں جن میں واقع کربلا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کربلا انسانی روح کی جدوجہد کا ایک جاویداں استعارہ ہے۔ جب بھی ظلم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور انسانی روح اس کے خلاف بغاوت کرتی ہے، اس کا مؤثر اور بامعنی اظہار اس استعارے کے ذریعے ممکن ہوتا ہے۔ اردو شاعری میں ثانیہ کربلا کو ایک شعری استعارے کے طور پر متعدد شاعروں نے برتا ہے۔ شبیب رضوی کے یہاں بھی یہ ثانیہ ایک شعری استعارے کی صورت میں پیش ہوا ہے، جیسے غزل نمبر 1 کے تیسرے شعر میں شہر کوفہ کا ذکر آیا ہے۔ کوفہ ہی وہ شہر تھا جہاں ہمشیرہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب ننگے سر اور برہنہ پا چلنے پر مجبور کر دی گئی۔ تو دوسری غزل جو ہے، اس میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔ کتنی بھوکی ہے کتنی پیاسی ہے زندگی دشت کربلا سی ہے، یہ غزل کا مطلع ہے۔ شاعر شبیب رضوی نے موجودہ دور کی زندگی کو اذیت ناک اور تکلیف دہ قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ میری زندگی میں ہر چیز کی کمی ہے، میری زندگی ایسی بھوکی اور پیاسی ہے جیسے میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی زندگی تھی، یعنی وہ زندگی جو ہر چیز سے محروم تھی، یعنی ان پر ہر طرح کی بندشیں تھی، پابندیاں تھی، تو وہ تمام چیزوں سے ان کو محروم رکھا گیا تھا، حالانکہ ان کو پانی تک بھی نہیں دیا گیا، اس سے بھی ان کو روکا گیا۔ دوسرا شعر ہے دوسری غزل کا، سب گئے شمع دل جلائے ہوئے خیمہ خیمہ بہت اداسی ہے۔ شاعر شبیب رضوی اس شعر میں واقع کربلا کے اس
سین کی منظر کشی کی ہے جب وہاں اداسی چھائی ہوئی تھی اور ہر ایک خیمہ ویرانی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ شاعر فرماتا ہے کہ کربلا میں جب امام حسین کے سارے ساتھی اور اولاد اور رشتہ دار شہید ہو گئے تو ایسے حالات میں پورے کربلا میں اداسی اور ماتم چھا گیا۔ اس نے کتنی لطیف بات کی ہے، خود شناسی خدا شناسی ہے۔ شبیب رضوی اس شعر میں حضرت علی کے قول کے تناظر میں فرماتے ہیں کہ ہر ایک شخص کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور جس کسی نے بھی اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے دراصل اپنے خدا کو پہچان لیا۔ تو شاعر اس میں کہتا ہے کہ انسان کو پہلے اپنے آپ کو پہچانا ہے، خود شناسی خدا شناسی ہے، یعنی جب انسان نے اپنے آپ کو پہچانا، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا، اس نے خدا کو پہچانا۔ تو اسی طرح اس نے اشارہ کیا ہے، تو اس میں لکھا ہے یہ حضرت علی کا قول ہے، اس میں لکھا قول ہے من عرف نفسی فقد عرف ربی، تو اسی کا ترجمہ اس شعر میں کیا گیا، یعنی جس آدمی نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ پھیل جائے تو یہ کتاب ہے بات کہنے میں جو ذرا سی ہے۔ شبیب رضوی شعر میں زندگی کی حقیقت سے پردہ ہٹانے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زندگی یوں تو ہمیں معمولی سی معلوم پڑتی ہے، لیکن اگر انسان اس زندگی کو بامقصد طریقے پر گزار دے تو اسے زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ اس طرح زندگی ایک بہت بڑی کتاب کی مانند ہے، تو یہ انسان پر منحصر ہے تو وہ اپنی زندگی کو کس انداز میں گزارے، کس طرح گزاریں، کس چیز پہ گزاریں، کس بات پہ گزاریں، کن طریقوں پر گزارے۔ اگر اچھی طرح گزارے، نیک کاموں پر گزارے، مقصد کے لیے گزارے، کسی کی بھلائی کے لیے گزارے تو زندگی میں کامیابی مل سکتی ہے، کامیابی ملے گی، اور یہ زندگی ایک بہت بڑی کتاب بن جائے گی، کتاب کی مانند ہے جس کا ہر صفحہ، ہر ورق روشن ہوگا۔ زندگی خودکشی نہ کر لے کہیں، ہر تمنا خفا خفا سی ہے۔ غزل کے مقطع میں شبیب رضوی نے موجودہ دور کی انسان کی لالچ اور بے شمار خواہشات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان تمناؤں کے جال میں پھنس کے رہ گیا ہے اور اس کی ساری تمنائیں کبھی پوری نہیں ہوتی ہیں۔ انسان کو تسکین ہی نہیں مل رہی ہے، اور اگر یہ حالت رہی تو ڈر ہے کہ زندگی اپنا وجود ہی ختم نہ کر دے۔ تو انسان کی جو تمنائیں ہوتی ہیں، آرزویں ہوتی ہیں، وہ کبھی پوری نہیں ہوتی ہے، تو انسان اپنی زندگی جو ہے انہی چیزوں کے پیچھے گزارتا ہے، خواہشات کے پیچھے گزارتا ہے، لیکن وہ پوری نہیں ہوتی ہے۔ اسی حال میں انسان دم توڑتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنی زندگی ختم کرتا ہے۔ تو غالب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو یہ تھا ہمارا جو آج کا سبق تھا، شبیب رضوی کی غزل جو تھی اس کو ہم نے مکمل کیا ہے، اس کی دونوں غزلوں کی ہم نے تشریح کی ہے۔ کل ایک اور موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔